چلیے الحمدللہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ومن یتول فإن اللہ هو الغنی الحمید لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وانزلنا الحدید فیہ بأس شدید ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان الله قوي عزيز ولقد ارسلنا نوحا وابراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الحدید کی یہ آیت نمبر 24 ہم پڑھ چکے تھے کہ الذین یبخلون، وہ لوگ کہ جو خود بھی بخل کرتے ہیں، کنجوس ہیں۔ مراد کیا تھا؟ جان کے بھی کنجوس ہیں، مال کے بھی کنجوس ہیں، خود اپنی صلاحیتیں وقت کچھ بھی مال اللہ کے دین پہ لگانے کو تیار نہیں ہوتے، تو لوگوں کو بھی یہ مشورے دیں گے کہ نہ وقت ضائع کرو، نہ پیسے ضائع کرو، نہ ٹائم ضائع کرو، ٹھیک ہے، کس کام میں؟ اللہ کے دین کے اندر، دین کے راستے میں۔ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور لوگوں کو بھی بخل کا ہی حکم دیتے ہیں، مشورہ دیتے ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّ، اب دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو آپ ان کی باتوں میں آ جائیں یا قائم رہیں۔ تو اگر تو کوئی باتوں میں ان کے آ گیا، وَمَن يَتَوَلَّ، اور جو بھی جس نے منہ پھیر لیا یعنی کہ دین سے، اللہ کے راستے سے، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، تو اللہ ہی ہے جو بے نیاز ہے اور قابل تعریف ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی اس کے راستے پہ نہیں چلتا تو ٹھیک ہے، اس کا اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اور یقیناً ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو بالبینات، بینات کے ساتھ، روشن دلائل، ہدایات، تعلیمات کے ساتھ۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور ہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ اتارا کتاب کو اور میزان کو۔ کتاب قرآن مجید میں شریعت کے معنی میں لفظ آتا ہے، الکتاب سے مراد ہے شریعت، جس طرح مثال کے طور پر قرآن مجید میں جب کوئی چیز فرض ہوتی ہے تو وجیبہ نہیں لے آتا کہ وہ واجب ہو گیا یا فریضہ فرض ہو گیا، ہمیشہ کتیبہ کا لفظ ہی آئے گا، کتب علیہم القتال، ان پر قتال فرض ہو گیا، یعنی کہ لکھ دیا گیا، شریعت کا حصہ بن گیا۔ کتب علیہم الصیام، ان پر روزے فرض کر دیے گئے، ٹھیک ہے۔ کتب علیہم القصاص، قصاص، کتب علیکم القصاص، بلکہ تم پر قصاص فرض کر دیا گیا ہے۔ تو کتاب شریعت کے معنی میں قرآن میں آتا ہے، اس کی شروع سے جب پڑھتے ہیں وہ مدنی صورتیں، بقرہ، آل عمران، نساء، مائدہ، تو اس کی بے شمار مثالیں ہیں اس کی۔ تو وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور ہم نے انبیاء کے ساتھ، رسولوں کے ساتھ کیا کیا اتارا؟ دو چیزوں کا تذکرہ آیا ہے، ایک الکتاب، شریعت، احکام جو ہوتے ہیں یہ کام کرنے کے ہیں یا نہیں کرنے کے ہیں، ٹھیک ہے، فقہی جو جسے آپ تفاصیل کہتے ہیں۔ والمیزان، اور میزان بھی اتارا ہے۔ میزان کسے کہتے ہیں؟ میزان جس پر وزن کیا جائے، ترازو کو، ٹھیک ہے نا، اور میزان بھی اتارا ہے۔ میزان سے مراد کیا ہے؟ نہیں، اشتہارے کی زبان ہے، وہ نظام کہ جس کے اندر حق و باطل کو تولا جائے، جس میں عدل اور میزان اصل میں ایک سمبل ہے کس چیز کا؟ برابر کرنے کا، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ نظام اللہ تعالیٰ نے اتارا کہ جس میں انسانیت کے ساتھ عدل ہو اور انصاف ہو۔ لیقوم الناس بالقسط، کیوں اتارا اللہ نے شریعت کو اور میزان کو؟ تاکہ، یعنی کہ وہ جو قواعد ہیں عدل کے، لیقوم الناس بالقسط، کہ تاکہ انسانیت جو ہے وہ قائم ہو جائے بالقسط، عدل پر۔ قسط کسے کہتے ہیں؟ عدل و قسط، انصاف کو، ٹھیک ہے، کہ جس کا جو حق ہے اس کو وہی حق ملے۔ اس کی بہترین مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نظام اتارا، جس کی دعوت دینا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں شروع کی،
اس وقت غربت بھی تھی، تکلیفیں بھی تھیں، فتنے بھی تھے، فحاشی بھی تھی، عریانی بھی تھی، قتل و غارت بھی ہوتی تھی، کون سی برائی تھی جو نہیں تھی اس معاشرے میں؟ لیکن اور وہی معاشرہ ہے کہ 23 سال بعد وہی عرب کی زمینیں ہیں، وہی باشندے ہیں وہاں کے، لوگ پیسے لے کر سڑکوں پہ پھرتے تھے زکوٰۃ دینے کے لیے، لیکن کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں، ریسیپینٹ نہیں ہوتا تھا کوئی زکوٰۃ کا۔ کیوں؟ کہ وہ نظام قائم کر دیا، عدل و قسط پر مبنی نظام قائم کر کے دکھایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ عدل پر قائم ہو جائیں۔ یہ انبیاء کو اور رسولوں کو بھیجے جانے کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے کہ دنیا کے اندر نظامی زندگی وہ قائم کیا جائے، سوشو پولیٹیکل اکنامک سسٹم وہ قائم کیا جائے کہ جو انسانوں کے ساتھ عدل کرے۔ اللہ کا دیا ہوا نظام ہی ہو سکتا ہے اتنا، ٹھیک ہے؟ ہمارے ہاں اس کو سمجھا گیا ہے کہ یہ شاید دنیاوی کام ہے، سیاست، ریاست، عدالت، یہ حالانکہ عدالت تو انٹروڈیوس ہی دنیا کو کس نے کروائی ہے؟ جوڈیشری جو ہوتی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، تو اس کو بدقسمتی سے سمجھ لیا گیا کہ شاید لوگوں کے کرنے کا کام ہے، ہمارا نہیں، دین کا حصہ نہیں، حالانکہ دین کا حصہ ہے اور انبیاء کو بھیجے جانے کے مقاصد میں سے تھا۔ اب یہ اس کو سمجھیں ذرا، رسولوں کو اللہ نے کیوں بھیجا؟ اپنا دین، شریعت اور نظام قائم کرنے کے لیے، نظام قائم کرنے کے لیے۔ اب معاشرے کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو تو ہوتے ہیں سلیم الفطرت سے لوگ ہیں، یا پسا ہوا طبقہ ہے، وہ تو کہے گا بھی ہاں بالکل انصاف، ہمیں ہمارا حق ملنا چاہیے، وہ تو ساتھ کھڑے ہوں گے۔ لیکن ایک وہ طبقہ ہوتا ہے وہ جو خون چوسنے والا ہے لوگوں کا، وہ جو اس غلط نظام کے اندر فرعون بنے ہوئے ہیں، جو لوگوں کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، ناجائز لوگوں کا مال ہڑپ کر رہے ہیں، وہ نہیں چاہیں گے کہ کبھی بھی نظام بدلے، حق کا نظام آ جائے۔ کیوں؟ ان کی عیاشیاں، ان کی بدماشیاں، جاگیرداریاں، سب کچھ ختم ہو جائے گا، چودراہٹ ختم ہو جائے گی، تو وہ چاہتے ہیں کہ وہی باطل پر مبنی نظام رہے۔ تو جب بھی کوئی حق کی دعوت اٹھتی ہے کہ نظام بدلنا ہے، انقلابی دعوت اٹھتی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت انقلابی دعوت تھی، ایک ہوتی ہے میٹھی میٹھی باتیں صرف، وہ تو آپ کرتے رہیں، کوئی برا والا نہیں کہے گا آپ کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت لے کر آئے تھے وہ انقلابی دعوت تھی، اس کو اپوز کرنے والے، ریزسٹ کرنے والے کون تھے؟ یہی لوگ تھے جو اس معاشرے میں کیا تھے جی، جو لوگوں کا خون چوسنے والے تھے، فرعون بنے ہوئے تھے، ٹھیک ہے؟ اب ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ ایسے ہی نہیں پھر نظام قائم ہو جاتا، وہ ریزسٹ کریں گے اور اس کے نتیجے میں پھر کیا ہے؟ پھر ان سے لڑنا پڑتا ہے، ان سے لڑنا پڑتا ہے، اس کے بغیر نظام نہیں بدلتا کبھی بھی۔ اب یہ ہے قرآن مجید کی بڑی واضح انقلابی آیت، ننگی انقلابی آیت ہے، اس لیے بیان کی بھی ہیں یہ والی صورتیں عربوں کے اندر، عرب ممالک میں۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ایسوں کا حل کیا ہے؟ پھر ہم نے لوہا بھی اتارا ہے۔ حدید کسے کہتے ہیں؟ لوہے پر ہم نے لوہا بھی اتارا ہے۔ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اس میں بڑی شدید جنگی صلاحیت ہے، کام کرو اس سے، استعمال میں لاؤ اس کو۔ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، ہاں لوگوں کے لیے اور بھی منافع کی، منفعت کی، فائدے کی چیزیں ہیں، آپ اسے چمٹے چولہے بھی بنا لیتے ہیں، اپنے برتن بھی بنا لیتے ہیں، پلیٹیں گلاس بھی بنا لیتے ہیں لوہے سے، لیکن اصل کام کیا لوہے کا؟ اسلحہ بنانا، کیا؟ گردن میں اتارنا، محاورے میں ہو گیا نا، اسلحہ بنانا، کہ باطل کے ساتھ ٹکرائیں گے تو اسلحہ چاہیے۔ اور دلچسپی کی بات ہے آج 2023 میں بھی، یا 1445 میں کہہ لیں آپ، اسلحہ لوہے سے ہی بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے زیادہ میرا خیال ہے وہ obvious اور انقلابی آیت نہیں ہو سکتی قرآن مجید میں، کوئی دنیا کا کسی لٹریچر میں نہیں ہو سکتی، ہے نا؟ ہم نے لوہا بھی پھر اتارا ہے، پھر اتارو گردنیں ان کی، جو حق اور باطل پر مبنی نظام دنیا میں قائم ہونا دینا نہیں چاہتے، کہ لوگوں کا خون ہمیشہ ہی چوستے رہیں، ایسی غربت پھیلتی رہے دنیا کے اندر، ہم ایکسپلائٹ کرتے ہیں لوگوں کو۔ ظاہر ہے جس معاشرے کے اندر غربت عام ہو جائے وہاں پر کوئی کیا اللہ تعالیٰ سے لا لگائے گا، عبادت کرے گا؟ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قاد الفقر ان یکون کفرا، کہ فقر جو ہے، غربت، بھوک، افلاس، یہ انسان کو کفر کے قریب لے جاتا ہے۔ کہ ایک انسان جو دیکھتا ہے اپنے بچوں کو، اپنا تو انسان پھر بھی گزارا کر لے گا، جو اپنے بچوں کو دیکھ رہا ہے بھوکا پیاسا، کہ کھانے کو میں کچھ کھلا نہیں سک رہا ان کو، تو کیا کرے گا وہ؟ اس کو آپ پڑھاتے ہیں سبق روزوں کے اور نمازوں کے اور الہیت کے اور اللہ کے سامنے تہجد میں قرآن مجید پڑھنے کے، وہ کیا بیچارہ کرے گا؟ ٹھیک ہے نا؟ وہ کیا اللہ سے لا لگائے گا؟ یہی بات تھی جو اصل میں کی ہے شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ نے، جو 12ویں صدی ہجری کے مجدد ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو سودی نظام ہوتا ہے، یہ معاشرے کے اندر وہ دو دھاری تلوار کی طرح کام کرتا ہے، دونوں طرف سے کاٹتا ہے۔ کہ سودی نظام کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایکیومولیشن آف ویلتھ،
ایک طبقے سے کھینچی جاتی ہے، نچوڑی جاتی ہے مال کو، ویلتھ کو، اور سارا ایک طرف اکٹھا ہوتا چلا جاتا ہے. وہ جو معاشرے کا آپ کہہ لیں کہ شاید 5% بھی نہیں ہوتے، ان کے پاس سارا مال اکٹھا ہو گیا. اب اسے ہوتا کیا ہے کہ ایک طبقہ اپنی جو پیسے جہاں اکٹھے ہوتے چلے جا رہے ہیں، ایک حد سے زیادہ اکٹھے ہو کے کیا کریں گے؟ عیاشیاں کریں گے، بدماشیاں کریں گے. یہ اپنی عیاشیوں اور بدماشیوں کی وجہ سے دین سے ہٹ جاتے ہیں. اور یہ طبقہ جہاں غربت بڑھتی چلی جا رہی ہے، ایک بیس لیول سے بنیادی ضرورتیں بھی جن کی پوری نہیں ہو پا رہی، وہ اپنی اس غربت کی وجہ سے وہ دین سے ہٹتے پھر چوریاں کریں گے. اور کیا ہوگا؟ ایک دفعہ خلافت کے دور کے اندر جب قحط سالی کا دور آ گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہ جو چوری کی سزا تھی وہ وقتی طور پر ساقط کروا دی تھی کہ جب تک ہمارے ذمے ہے کہ ہم لوگوں تک ان کی بنیادی ضرورتیں پوری کریں، اگر ہم نہیں کر رہے اور کوئی ہماری وجہ سے چوری کرتا ہے تو ذمہ دار سب سے پہلے ہم ہیں. تو چوری کی سزا نہیں ان کو وہاں پر دی جا رہی تھی. پھر اصل بات یہ ہے اصل میں کہ ہم بھی اس معاشرے میں چوری کی وہ سزاؤں کے قائل ہیں نہیں شرعی حدود کے. وہ تو ہوں گی جہاں پر پہلے اسلامی نظام قائم ہو، جہاں پر ریاست ذمہ لے لوگوں کی جان کا، لوگوں کے مال کا، لوگوں کی عزت کے تحفظ کا. پھر ہے اگلی بات، پھر بھی اگر کوئی اس طرح کی حرکت کرتا ہے کہ ساری آپ کے پاس سہولتیں تھیں پھر بھی کوئی زنا کر رہا ہے، ساری آپ کے پاس جائز ضرورتیں پوری ہو رہی تھیں پھر بھی آپ کو چوری کر رہے ہیں، پھر کٹنے بنتے ہیں، ٹھیک ہے نا، پھر کوڑے بنتے ہیں لگنے. تو یہ اصل میں شاہ صاحب نے جو بات کی کہ وہ دو سودی نظام ہے، وہ دو دھاری تلوار کی طرح کام کرتا ہے. ایک طبقہ اپنی عیاشیوں میں گمراہ ہوتا ہے اور دوسرا اپنی غربت کی وجہ سے، ٹھیک ہے، وہ جو حدیث کی سپورٹنگ میں آ گئی. تو یہ ہے اصل میں وہ میزان کی حیثیت کہ اس کو اپوز کریں گے وہی لوگ، وہ جو 5% ہے معاشرے کا، وہ سردار لوگ جو ہوتے ہیں انہوں نے ہمیشہ اپوز کیا ہے. قرآن مجید میں آپ پڑھیں قصص الانبیاء جو درمیان کے 10 پارے ہیں قرآن کے، یہ کچھ ہے سارا کہ جب بھی انبیاء نے دعوت دی ہے، انبیاء نے دعوت دی ہے یا قوم ہی کہہ کر، لیکن جواب ان کو ملا ہے سرداروں کی طرف سے، ٹھیک ہے نا. تو کیوں؟ تکلیف ان کو ہوتی تھی، وہ نظام نہیں بدلنا چاہتے، بدلنے دینا چاہتے. تو ان کے لیے فرمایا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ، پھر ہم لوہا بھی اتارا ہے، فِيهِ بَأْسٌ شدید، اس میں بڑی شدید جنگی صلاحیت ہے. وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، لوگ اور بھی منفعتیں لے لیتے ہیں، فائدے اٹھا لیتے ہیں اسے. لیکن اصل مقصد لوہے کا کیا ہے؟ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ. اصل مقصد لوہے کو اتارنے کا یہ تھا کہ اللہ جان لے، اللہ واضح کر دے، اللہ ظاہر کر دے کہ کون ہے اللہ کا اور اس کے رسول کا مددگار بالغیب، بغیر دیکھے، غیب میں رہتے ہوئے. مولانا اصلاحی یہاں پر بالغیب سے مراد لیتے ہیں کہ یہ ظرفیت کے لیے ہے، غیب سے مراد یہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے، غیب میں ہم ہیں، یہ ہمارے پہ وہ پردے ڈلے ہوئے غیب کے، وہ جب اٹھیں گے موت آئے گی تو نظر آ جائے گا سارا کچھ. تو لوہا اتارا ہے کہ ہم دیکھیں، اللہ ظاہر کر دے کون مدد کرتا ہے. لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، کہ کون اللہ اور اس کے رسول کا مددگار ہے. یہ والی بات میں نے آپ کو تذکرہ کیا تھا جب سورہ صف پڑھی تھی کہ وہاں پر آخری آیت تھی کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ. یہاں پر وہ دونوں اللہ اور اس کے رسول کا کون مددگار ہے اللہ تاکہ دیکھ لے. ان اللہ قوی عزیز، اللہ تعالیٰ بڑا طاقتور ہے اور غالب ہے، عزیز اتھارٹی رکھنے والا ہے. یہی بات کرنے کی کیا ضرورت تھی آخر میں کہ اصل میں اللہ تعالیٰ بندوں کی مخلصی دیکھنا چاہتا ہے کہ بندوں میں سے کون مخلص ہے دین کے ساتھ، ورنہ اللہ تو چاہے آنے واحد میں کر دے. کوئی اللہ کو تمہاری طاقت کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کس کے دل میں ایمان ہے، کون صرف اوپر سے دعوے دار ہے ایمان کا. اللہ تعالیٰ تو طاقت رکھنے والا ہے، ہر شے پر طاقت رکھتا ہے، اختیار رکھنے والا ہے. تو یہ مقصد ہے اصل میں کتاب اور شریعت اور میزان کو نازل کرنے کا. یہاں پر تھوڑی سی ایک بات نوٹ کر لیں کہ ہمارے ہاں یہ آپ جانتے ہیں کہ جو کلاسیکل سٹڈیز ہیں، درس نظامی وغیرہ ہے، پڑھا جاتا ہے پوری دنیا میں، اب تو ہوتا ہے بلکہ ہند سے شروع ہوا ہے وہ نصاب، اور اب تو نیو یارک میں بھی دارالعلوم ہے. اگر آپ کے علم میں نہیں ہے تو آپ کے لیے نئی بات ہوگی. ہو رہے ہیں وہاں پر بھی درس نظامی ہو رہے ہیں. پڑھایا کیا جاتا ہے؟ اسلامی نظام. درس نظامی میں بنیادی حیثیت و فقہ کو حاصل ہے، عربیت، فقہ، حدیث، اس میں پھر اصول پڑھائے جاتے ہیں. پھر یہ کہ نظام، عبادات کا نظام، اس میں فقہی مسائل میں وہ بھی آئے گا. شریعت میں پھر آپ کا ریاستی مضامین ہے وہ بھی آئیں گے. پھر فقہ المعاملات ہوتی ہے، وہ شرع الوقایہ پوری پڑھائی جاتی ہے. وہ سارے کیا ہیں؟ معاملات ہیں سارے. فقہ المعاملات آپ کے جو لین دین کے معاملات ہیں، سود کیا ہے کیا نہیں ہے، خیار کے جو بہت لمبی لمبی بحثیں ہوتی ہیں. ریاست کی سیاسی امور کے اوپر، مالی امور کے اوپر، سوشل لائف جو ہے آپ کے، نکاح طلاق کے مسائل ہیں، یہ وہ وغیرہ وغیرہ. دلچسپی کی بات کیا ہے کہ وہ جو نظام پڑھا جاتا ہے 8 سال لگا کر، پھر اسپیشلائزیشن ہے 2 سال کی، اور وہ ہمارے دین کا حصہ ہے یقیناً. اس نظام کی امپلیمنٹیشن
اس وقت دنیا میں کہیں پر بھی نہیں ہے، کوئی 5 فٹ زمین نہیں جہاں پر وہ لا اپلیکیبل بھی ہو، اس کے قانون کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں۔ تو جو 10 سال لگا کر پڑھا جا رہا ہے اور لاکھوں بچے پڑھ رہے ہیں ہر سال اور بن رہے ہیں، وہ مفتی کا لیبل لگتا ہے جب وہ تخصص کر لیتے ہیں، اس کے مطابق فیصلے کہاں پر ہو رہے ہیں دنیا میں؟ کہیں پر بھی نہیں۔ یہ ہے اصل میں جو مذاق ہمارے ساتھ اس وقت ہو رہا ہے، وہ پڑھا جا رہا ہے وہ تو ٹھیک ہے، اصل تنقید کس پہ کی جا رہی ہے میں کر رہا ہوں کہ یہ فکر کیوں نہیں ہے کہ اس پہ عمل بھی تو کرنا تھا، وہ صرف پڑھنے پڑھانے کے لیے تو اللہ نے دین نازل نہیں کیا کہ بیٹھ کے پڑھتے رہو، بس پڑھتے رہو پڑھاتے رہو، اس پہ مقالے لکھتے رہو، پی ایچ ڈی کے تھیسس کر لو اس کے اوپر۔ اللہ نے دین نازل کیا تھا اس پر عمل کرنے کے لیے، تو عمل اس پر ہو نہیں رہا، اس کی فکر کسی کو بھی نہیں ہے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے اتارا اس لیے لوہا کہ پتہ لگے کہ مددگار کون ہے، اللہ اور اس کے رسول کا مددگار ہوگا جو اس کو قائم کرنے کے لیے اپنا تن من دھن لگائے گا۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی آپ کو بات ویسے بھی نوٹ کروا دوں ان سارے مضامین سے ہٹ کر، لفظ استعمال ہوا، فعل استعمال ہوا، انزلنا الحدید، ہم نے لوہے کو اتارا ہے۔ اترتی چیز ہے اوپر سے نیچے کی طرف۔ اس پر اعتراض ہو سکتا ہے کہ لوہا اترا کہاں سے ہے؟ لوہا تو کہاں سے ملتا ہے؟ زمین میں سے، جیسے آپ کے میٹل اورز ہیں، آپ کی یہ کیا کہتے ہیں سونے کی اورز وغیرہ ہوتی ہیں، تو زمین سے نکلتا ہے اور ریفائن کرتے ہیں تو بن جاتا ہے لوہا۔ سارے میٹل کی اور زمین سے نکلتی ہیں نا، لیکن قرآن کہتا ہے کہ ہم نے لوہا اتارا ہے، تو بظاہر ایک ان سائنٹیفک بات ہے یہ بظاہر، لیکن آج پھر انسانس نے ترقی کی، پھر انسانوں کو پتہ چلا، یہ آج کل کی باتیں ساری آپ کو بتا رہا ہوں، انسانوں کو پتہ چلا کہ لوہا زمین کی چیز ہے ہی نہیں۔ یہ جب زمین بن رہی تھی تو آسمان سے پتھر آ کر گرے تھے، جو زمین کے اندر وہ گول مل گئے ہیں، وہ اصل میں لوہا ہے، تو یہ اصل میں اترا اوپر سے تھا، یہ زمین کے اندر کی چیز ہے ہی نہیں، یہ پروڈیوس نہیں ہوتی زمین کے اندر لوہا۔ تو اس پرفیکشن کے ساتھ وہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے لوہا اتارا تھا، دنیا بننے سے پہلے بن رہی تھی تو اتار دیا تھا اسی مقصد کے لیے کہ دیکھیں کون اللہ اور اس کے رسول کا مددگار ہے۔ سبحان اللہ۔ ان اللہ قوی عزیز۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، اور یقیناً ہم نے بھیجا نوح کو اور ابراہیم کو، وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمُ النُّبُوَّةَ، اور ہم نے ان دونوں ہی کی ذریت میں اولاد میں رکھ دیا نبوت کو، والکتاب اور شریعت کو۔ اس کو سمجھ لیں ذرا کہ اصل میں نوح علیہ السلام کی اولاد میں کیسے نبوت ہے کہ نوح علیہ السلام تک تو پوری انسانیت جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، ایمرج ہو کے جاتی ہے، تو نوح علیہ السلام سے ہی آگے ان کے 3 بیٹے تھے، سام، حام، یافس، انہی سے نسل انسانی آگے چلی ہے، تو جتنے بھی انبیاء آئے ان کے بعد ظاہر ہے کہ وہ ان کا نسب انہی سے جوڑتا ہے۔ پھر دوسرا نام ہے ابراہیم علیہ السلام کا۔ ابراہیم علیہ السلام سے کیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی اصل میں اللہ تعالیٰ سے، اور اس دعا کا نتیجہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کو انہی کی اولاد میں رکھ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے ہیں جو مشہور ہیں، کون؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام۔ بڑے کون ہیں؟ حضرت، مجھے کنفیوز کر دیا ہے، ذبیح اللہ کون ہے؟ اسماعیل علیہ السلام ہے نا، ہاں اسماعیل علیہ السلام بڑے ہیں۔ تو اسماعیل علیہ السلام جو بڑے بیٹے تھے، جو ذبیح اللہ ہیں، جن کو ذبح کیا گیا تھا، بنی ہو اللہ نے بچا لیا تھا، ہوئے تو نہیں تھے لیکن ذبیح اللہ کہلاتے ہیں، جن کی سنت ہے۔ ابراہیم السلام نے جو مکالمہ اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ہی نا، وہ بڑے بیٹے تھے، تو ان کی اولاد کے اندر ایک ہی نبی آیا ہے، رسول آیا، کون؟ وہ آگے چلتے عرب کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ عربوں کی لینیج ساری جو ہے یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے چلی ہے۔ دوسرے بیٹے کون ہیں ان کے چھوٹے؟ اسحاق علیہ السلام ہے، ٹھیک ہے۔ اسحاق علیہ السلام چھوٹے ہیں، اور اسحاق علیہ السلام سے پھر آگے جو ساری لینیج چلی ہے، اسحاق علیہ السلام کے آگے لینیج چلی، وہ کہلاتی ہے بنی اسرائیل۔ کیسے؟ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے کون ہیں؟ یعقوب علیہ السلام۔ کہتے ہیں کہ اسحاق علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے جڑواں پیدا ہوئے تھے، جو بعد میں پیدا ہوا تھے ان کا نام یعقوب پڑ گیا۔ عقب کہتے ہیں پیچھے آنے والے کو، یعقوب جو فوراً ان کے پیچھے آئے وہ یعقوب ہو گئے۔ یعقوب علیہ السلام کے آگے پھر وہ 12 بیٹے ہیں، جن میں سے 10 ایک ماں سے، ایک بیوی سے، اور 2 ایک بیوی سے ہیں۔ ان 2 جو نیچے والے ہیں ایک علیحدہ بیوی سے، ان میں یوسف علیہ السلام اور ان کے چھوٹے بھائی بنجامن یا بنیامین جنہیں کہا جائے گا عربی کے اندر، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا کیا؟ اسرائیل۔ عبرانی کا لفظ ہے، ایل کہتے ہیں عبرانی کے اندر اللہ کو، اور اسرا کہتے ہیں غلام کو۔ اسرائیل اللہ کا
بندہ جسے عبداللہ کہتے ہیں عربی میں، ٹھیک ہے، تو ان سے آگے نسل ساری چلی ہے کن کی؟ یہ اسرائیلی کہلاتے ہیں، یعنی کہ یعقوب علیہ السلام سے ان کی ساری نسل چلی ہے۔ اس کے بعد یہ کہ انبیاء جو ہے وہ سارے انہی کے اندر رہے ہیں۔ یہ امت کی حیثیت ان کو کب حاصل ہوئی؟ جب موسیٰ علیہ السلام کے اوپر، جب موسیٰ علیہ السلام آئے اور موسیٰ علیہ السلام کو پھر شریعت ملی۔ جب شریعت مل جاتی ہے تو پھر گویا کہ وہ جماعت جو ہے ان کو، لوگ جو تھے ان کو امت کی حیثیت حاصل ہوگی کہ اب یہ امت بن گئی ہے، ان کے پاس ایک کتاب ہے، شریعت ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی دن ایسا نہیں، تقریباً 1400 سال بنتے ہیں، کوئی دن ایسا نہیں گزرا کہ ان میں انبیاء نہ رہے ہیں۔ انبیاء ہوتے تھے، ہر وقت ہوتے تھے، ایک وقت میں کئی انبیاء بھی ہوتے تھے، رسول بھی ہوتے تھے۔ اور دیکھنا 1,24,000 انبیاء آئے ہیں، کہاں ہیں؟ اکثر و بیشتر تو یہی انہی کے بیچ میں آئے سارے، موسیٰ علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک۔ اور ہر قوم، اب وہ ہوتے بنی اسرائیل کے اندر سے ہی تھے، انہی کی قوم میں سے تھے، اس لیے ان کو یہ زوم ہو گیا تھا کہ آخری نبی بھی ہم میں سے ہو گیا، وہ بنی اسحاق میں سے آ گئے، ٹھیک ہے نا۔ تو انہوں نے شور ڈال دیا کہ یہ ہم نبی نہیں مانتے، حالانکہ پہچانتے تھے۔ یہ بات اصل میں یہاں پر کی جا رہی ہے کہ نبوت بہرحال وہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں ہو یا اسماعیل، تھے تو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے نا سارے۔ تو وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ، اور انہی کی اولاد میں ہم نے نبوت کو رکھ دیا، والکتابہ، نبوت کو بھی، اور والکتابہ، اور شریعت کو بھی، کتاب کو بھی۔ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ، ان میں سے ایسے لوگ بھی گزرے کہ جو محتدن، ہدایت والے تھے، انہوں نے گویا کہ اس کتاب کو، انبیاء کی تعلیمات کو قبول کیا، اس کے مطابق زندگی گزار گئے اپنی، کامیاب ہو گئے۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، لیکن میں سے اکثر لوگ وہی ہیں جو، ان کی اکثریت فاسقوں پر، اللہ کے نافرمانوں پر مشتمل ہے۔ ان میں سے ایسے بھی گزرے بنی اسرائیل میں جنہوں نے قرآن میں آتا ہے کہ ان سے پوچھو، کہ ان کو لگتا ہے کہ بڑی لاڈلی امت ہے ہم، تو ان سے پوچھو لِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ بِغَيْرِ حق، اللہ کے انبیاء کو قتل کیوں کرتے تھے تم ناحق طور پر؟ انبیاء کی گردنیں اتار دیتے تھے۔ کہ بات ایسی نبی نے کر دی کہ اپنے نفس پر گراں گزر رہی ہے، اپنی خواہشات کے خلاف ہے، نبی کو مار دیا۔ یہ کچھ کرتے رہے یہ لوگ۔ تو جو قوم انبیاء کو قتل کرتی رہی ہے، وہ آپ ان سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کیسے ان کے دل ہوں گے؟ تو انسانوں کو قتل کر لیا، آج جو کچھ ہو رہا ہے برما فلسطین میں، وہ انسان ان کے لیے باقی کیا ہیں؟ اور تالمود میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے، تورات کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب بھی جنگ ہو کسی قوم کے ساتھ تو سب سے پہلے عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو قتل کرو۔ یہ ان کے جنگ کے لوازمات میں سے ہے، ان کے جو اصول ہیں۔ ظاہر ہے تحریف ہے، انسانی تحریف ہے، ٹھیک ہے، اس لیے وہ اتنا جھڑلے کے ساتھ قتل بھی کر رہے ہیں اور خوشیاں بھی اس پر منا رہے ہیں۔ تو انبیاء کو بھی قتل کر رہا ہے، اسی طرح جسٹیفائی کر لیا ہوگا انہوں نے کچھ بنا کے۔ ثم قفینا علی آثارہم برسلنا، پھر ہم نے پے در پے نبیوں کو بھیجا ان کے پیچھے، ان کے نقش قدم پر، علی آثارہم، ان کے نقش قدم پر۔ وقفینا بعیسیٰ ابن مریم، اور ہم نے ان کے پیچھے بھیجا عیسیٰ ابن مریم کو۔ یہ آخری اب رسول آئے ہیں بنی اسرائیل کے اندر، سیکنڈ لاسٹ رسول ویسے یہی ہیں، نہیں پوری آخری ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سیکنڈ لاسٹ رسول حضور سے پیچھے وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے پھر اپنے طور پر سولی چڑھایا ہے، چڑھے تو نہیں تھے، ما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبیہ لہ، تو اپنے طور پر برابر سولی چڑھانے کی کوشش کی تھی۔ اس کے بعد پھر وہ جو ایک مستقل سلسلہ نبوت کا چل رہا تھا وہ رک گیا، اور وہ کتنی دیر رکا رہا؟ وہ 600 سال رکا رہا، 600 سال، ٹھیک ہے نا۔ سن 610 عیسوی کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال ہوئی ہے، اور ان کو نبوت ملی ہے۔ نبوت نہیں کہنا چاہیے، کیا ان کو مشن جو تھا وہ پہلی وہی نازل ہوئی ہے، ٹھیک ہے، دنیا کے اندر ظہور ہوا ہے نبوت کا، یوں کہہ لیں آپ۔ یہ کیوں کہہ رہا ہوں میں؟ حدیث سنائی تھی نا آپ کو کہ حضور سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی آپ رسول کب بنے تھے؟ تو حضور نے جواب دیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ کنتو نبیا وکان آدم بین الماء والطین، آدم کا بھی خمیر اٹھ رہا تھا، وہ پانی اور مٹی کے بیچ بیچ میں تھے، جبکہ میری نبوت کا اعلان ہو چکا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو نبوت تو تب مل چکی تھی، تو کہتے ہیں عجیب سا لگتا ہے کہ وہ 40 سال کی عمر میں نبوت ملی۔ تو نبوت کا ظہور ہو گیا تھا 610 کے اندر۔ تو حضور کی پیدائش صلی اللہ علیہ وسلم کی کب کی؟ 571 کی تقریباً پیدائش ہے۔ کچھ کتابوں میں 70 بھی ملے گی، وہ پہلے حساب ہوتے تھے زبانی، وہ کیلنڈر بنا کے تو بڑے لمبے حساب ہوتے تھے، اب تو کیلکولیشن بڑی آسان ہو گئی، تو بڑا لمبا چوڑا وہ حساب ہے ریق المختوم کے اندر۔ تو بہرحال وہ 570 کے اندر یا 72 کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے۔ تو 610 کے اندر وہ گویا کہ تب تک کوئی دنیا کے اندر نبی نہیں آیا۔ وہ ایک اس کو کہتے ہیں فترت فطرت وحی کہتے ہیں اس کو، پوز آ گیا، فترہ ایک گیپ کو کہیں گے، پوز آ گیا۔
تو پھر ہم نے ان کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا، وآتیناہ الانجیل، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو انجیل عطا کی۔ انجیل کے اندر صرف مواعظ تھے، حکمت کی باتیں تھیں، نصیحتیں تھیں، شریعت نہیں تھی کوئی شریعت، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کا وہ بڑا مشہور فرمان بھی ہے بائبل کے اندر آیا کہ آپ ناٹ کم ٹو ڈسٹروائے دی لا، یہ نہ سمجھنا کہ میں شریعت کو منسوخ کرنے آیا ہوں، شریعت وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام سے چلتی آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا، میں تو اس کی تنفیذ کے لیے آیا بھیجا گیا ہوں کہ اس کو پھر سے دنیا کے اندر نافذ کروں، کیونکہ یہودیوں نے ہیلے گھر کر کے بہانے بنا بنا کے ہیلے سمجھتے ہیں آپ، اللہ کا حکم کہ یہ کام کرنا نہیں کرنا، آپ بتاؤ کہ ہم ایسے نہیں کرتے، ہم ایسے کر لیتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہیلا کرنا، حرام کام کو حلال کر لینا۔ قرآن میں پورا واقعہ ہے ہیلے کے اوپر، کون سا بلا؟ ہاں جی، اصحاب سبت کا، کہ انہوں نے باقاعدہ اللہ نے کہا کہ مچھلیاں نہیں پکڑنی ہفتے کے دن، انہوں نے کہا پکڑتے نہیں، ہاتھ سے نہیں پکڑتے، ویسے وہ گھر لیتے ہیں، بند کر لیں گے، اگلے دن پکڑ لیں گے، باہر پانی سے باہر نکال لیں گے، تو قوم پر عذاب کیا آیا پھر؟ 3 گروہوں میں قوم تقسیم ہو گئی۔ ایک قوم نے کچھ لوگوں نے کہا کہ یار خدا کا خوف کرو، تم کیا کر رہے ہو؟ ایک تھے روکنے والے، ایک تھے وہ جرم کو کرنے والے جو جرم کر رہے تھے، ایک بیچ میں تھے متوسط طبقہ کہ جو نہ وہ برائی کرنے والا تھا اور نہ برائی سے روکنے والا تھا۔ وہ کہتے تھے یار برے لوگ ہیں، نہیں مانتے، ان کو بار بار کہنے کا فائدہ کیا ہے؟ جب اللہ کا عذاب آیا تو کس پر آیا؟ بچا کون؟ صرف وہ جو نہی عن المنکر کرتا تھا، برائی سے روکنے والا طبقہ تھا، وہ بچا، باقی دونوں پر عذاب آیا۔ اور وہ عذاب کیا تھا؟ کونوا قردۃ خاسئین، ذلیل دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ خاسئین، کوئی کتا گزر رہا ہو آپ کے پاس آ جائے، آپ اقصا، رب کہے گا اقصا اقصا، کچھ دفعہ دور، تو وہ لفظ ہے خاسئین، کونوا قردۃ خاسئین، ذلیل دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ ان کی بندروں کی شکلیں بن گئیں، ایک دوسرے کو دیکھ کے روتے رہتے تھے، کچھ دنوں میں اسی طرح مر گئے پھر، ٹھیک ہے۔ تو یہ اصحاب سب تھے، ان کا گناہ کیا تھا؟ ایک آسان لفظوں میں ہیلا کرنا، ہیلا کرنا۔ یہ ہیلے آپ کو آج بھی ملے گے، پورے کتاب الحیل ہیں ہماری کتابوں میں، فقہ کی کتابوں میں، ہیلے کیسے کرنے۔ مثال کے طور پر صرف ایک مثال دے کے گزر جاؤں گا میں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر یہ نصاب ہے تو زکوٰۃ آپ پر 1 سال تک یہ نصاب رہا، مال آپ کے پاس رہا، تو زکوٰۃ کیا ہے؟ فرض ہے۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ زکوٰۃ کیسے نہیں دینی۔ آپ سال پورا ہونے سے پہلے اپنی بیوی کو سارا کچھ ہدیہ کر دیں، یہ جی آپ کو میں گفٹ کرتا ہوں، یا بیوی نے اگر زکوٰۃ مثلاً دینی ہے، اس کے بعد سونا ہے، وہ نہیں دینا چاہتی زکوٰۃ، وہ اپنے شوہر کو کہے یہ سونا میں اپنا سارا آپ کو ہدیہ کرتی ہوں، گفٹ کرتی ہوں، تھوڑے دنوں بعد شوہر اس کو واپس ہدیہ کر دے۔ یہ کیا ہے؟ ہیلا۔ یہ کام تو بنی اسرائیل کرتے تھے۔ آپ اندازہ کریں کہ کس کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو۔ اللہ کو نہیں پتا تھا یہ حرکت ہو سکتی ہے۔ سود حرام ہے، ہر طرح کے سود کو جسٹیفائی کر دیا، یہ بھی حلال ہے، یہ بھی حلال ہے، یہ بھی حلال، اسلامک بینکنگ کا نام چلا دیا۔ تو ہمیں کوئی بتائے وہ سود بھی کوئی دکھائے جو حرام ہے؟ سارے سود تو آپ نے حلال کر دیے۔ فقہا کا، یار میں ٹو بی ویری اسپیسیفک، مفتیان کرام کا کام یہ تھا کہ لوگوں کو بتائیں یہ حلال ہے، یہ حرام ہے۔ یہ کام نہیں تھا مفتیوں کا کہ لوگوں کو یہ بتانا شروع کر دیں کہ یہ ہے تو حرام، ایسے کر لیں گے تو حلال ہو جائے گا۔ یہ کام شروع کر لیا مفتیان کرام نے بدقسمتی سے۔ سارے نہیں اس طرح کے، لیکن وہ 1-2 ہوتے ہیں، وہ پھر ایک ہی فتویٰ ہے آج تک سود کی حلت کے اوپر، ہر بینک نے وہی لگایا ہوا ہے۔ جب جاتے ہیں ابھی فلاں مفتی صاحب نے تو فتویٰ دیا ہوا ہے، وہ شخصیت بہت اونچی ہے، ٹھیک ہے نا، چلتا ہی رہے گا، ٹھیک ہے۔ یہ ہوتے ہیں ہیلے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے یہ ہیلے کرنے شروع کر دیے تھے بنی اسرائیل نے۔ تو اس پر پھر عیسیٰ علیہ السلام نے جو باتیں کی ہیں وہ ساری وہ یہ تھیں کہ انجیل کے اندر پھر بہرحال کیا تھے، صرف مواعظ تھے، حکمتیں تھی، اور عیسیٰ علیہ السلام کی بڑی شدید تنقیدیں ہیں بائبل کے اندر، وہ آتی ہیں جو پڑھنے والی چیزیں ہیں۔ وہ مولانا مودودی نے تو تفہیم کے اندر نقل کی ہیں پوری باتیں، بڑی لمبی ہیں۔ ایک داؤد علیہ السلام کی زبان پر جو لعنت کی گئی ان کے اوپر، قرآن میں ان کا بھی تذکرہ ہے، اللہ لسانی داؤد بھی ہے، اور دوسرا یہ عیسیٰ علیہ السلام کی زبان پر ان پر لعنت کی گئی، اور لعنت انہوں نے پھر تذکر پوری عبارتیں پڑھنے والے مقامات ہیں، اب تفہیم اگر نکال کر پڑھ لیں، وہ سورۃ المائدہ کی آیت ہے وہ۔ تو وہ کہتے تھے علماء کو کہ تمہاری مثال تم سانپوں کی مانند ہو، تمہاری مثال ان قبروں کی ہے کہ جن کے اوپر تو سفیدی بس رگڑی ہوئی ہے، اور اندر جو ہے وہ گلی سڑی ہڈیوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ بڑی شدید تنقیدیں ہیں ان کی۔ تو بہرحال وآتیناہ الانجیل، اور عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے، عیسیٰ ابن مریم کو انجیل عطا کی، وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوہ رأفۃ ورحمۃ۔ یہودیوں کے اندر کٹھور دلی بڑی تھی، کیونکہ ان کے اوپر غالب کیا آ گیا تھا، وہی قانون،
مذہبیت، فقہی مسائل. تالمود کیا ہے؟ وہ فقہ کی کتاب ہی ہے ان کی، اس کی شروحات ہیں، ان کی شروحات ہیں. پھر کسی اور نے تالمود کی شرح لکھ دی، وہ ان کی شروحات کی پر شروحات. اور ربائز جو ہیں آج بھی آپ دیکھ لیں نیٹ پہ، کی چھپی ہوئی باتیں تو نہیں ہیں. وہ عام جو ربی ہوتا ہے ان کا، وہ دن کے اندر 15 سے 16 گھنٹے اس کا مطالعہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ کیا کرتے ہیں؟ پڑھتے ہیں وہی تالمود ہے، اس کی شروحات ساری زندگی ان کی مطالعے میں نکل جاتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہمارے یہاں تو ایسی کچھ چیز نہیں ہے. تو ان کے اندر وہ سختی پیدا ہو گئی، ان کے اندر ایمفسائز سارا کس کے اوپر ہو گیا؟ حکمت کے اوپر سے اٹھ گیا، اور سارا زور کس کے اوپر آ گیا ان کا؟ بولیں فقہ کے اوپر، مسائل کے اوپر. اب یہ جو اس کے مقابلے میں عیسائی ہیں، یہ دوسری طرف ان کا ایمفسس ہو گیا، یہ دوسری ایکسٹریم کی طرف چلے گئے. وہ کیا تھی کہ فقہ کو انہوں نے سمجھا کوئی چیز ہی نہیں ہے، احکامات کو اہمیت ہی بالکل نہیں دی، دوسرے ایکسٹریم پر چلے گئے. اصل چیز کیا ہے؟ بس محبت ہے، رافت ہے، رحمت ہے. عیسائیوں سے بات کرنا، جیزس از لو، جیزس از لو، وہ جیزس کہتے ہیں جو اصل ہے نا وہ پرانے عیسائی. تو بس وہ محبت کا نام ہے جی عیسائیت. ان کے لیے وہ شریعت ہی منسوخ ہے. عیسائیت وہ مذہب ہے آج کا جس میں نہ کچھ حلال ہے نہ کچھ حرام ہے. وہ دوسرا ایکسٹریم ہے. اسلام کے اندر دونوں چیزیں ہیں، لیکن ایک توازن کے ساتھ ہے. شریعت کی اپنی جگہ اہمیت ہے، اور حکمت اور وہ سارے مضامین جو ہیں اس کی اپنی جگہ اہمیت ہے. وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً، اور جو عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے والے تھے ان کے دلوں میں ہم نے رافت اور رحمت پیدا کر دی. رافت، شفقت اور رحمت پیدا کر دی. یہاں تک تو کوئی بری بات نہیں تھی، لیکن اس کی انتہا وہ کیا ہوئی؟ وَرَحْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، اور رہبانیت کی بدعت تو انہوں نے خود ایجاد کی تھی کہ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں، کہ بس وہ اللہ کی محبت کا جذبہ اتنا غلوف اس کے اندر پیدا ہو گیا کہ بس اللہ سے محبت کریں گے، اللہ سے لو لگائیں گے، نہ شادیوں کے تکیڑ مول لیں گے، نہ کاروبار کریں گے، نہ دنیاوی کام کریں گے. بس کیا ہے؟ جنگلوں میں نکل گئے اور رہبانیت ہے. اور رہبانیت کی بدعت انہوں نے خود ایجاد کر لی. ما کتبناہا علیہم، ہم نے ان پر فرض نہیں کی تھی. وہی کتبنا اسی معنی میں، وہ جو بھی ساری بات ہوئی شریعت کے معنی میں. ما کتبناہا علیہم، ہم نے تو ان کے اوپر فرض نہیں کی تھی یہ چیزیں، یہ پابندیاں جو انہوں نے اپنے اوپر خود سے لگا لی تھیں. ہم نے تو نہیں ان پر کچھ بھی فرض کیا الا ابتغاء رضوان اللہ، مگر یہ کہ اللہ کی رضا جو کو حاصل کرتے. فما رعوها حق رعایتها، ایک تو پابندیاں لگائی اپنے اوپر خامہ خواہ کی، پھر وہ ان پابندیوں کی رعایت بھی نہ کر سکے جیسا کہ ان کی رعایت کرنے کا حق تھا. چنانچہ عیسائیوں نے خود تاریخ لکھی ہے، ہسٹری آف کرسچین موناسٹیسزم، کہ ان کے جو معبد ہوتے تھے اب وہاں پر کہنے کو کون رہ رہے ہیں؟ ان کی وہ مدرز رہ رہی ہیں، وہ لڑکیاں ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا ہے. اللہ کے راستے میں نکاح نہیں ہو رہے، شادیاں نہیں ان کی ہو رہی. کہنے کو وہ ان کے جو راہب ہیں، عیسائی راہب، راہبانیت سے لفظ ہے نا، اسم فاعل ہے راہب، وہ کہنے کو رہ رہے دنیا کے اندر مجرد سیلیبیسی کی زندگی گزار رہے ہیں. لیکن وہ کئی سال بعد جب انہی مونسٹریز کو دیکھا گیا، ان کی تہخانوں کو دیکھا گیا، پرولا گیا، تو پورے حرامی بچوں کے قبرستان برآمد ہوئے. وہ کیا تھا اصل میں؟ دنیا کی نگاہوں میں وہ جو راہب بنے ہوئے تھے اور راہبات بنی ہوئی تھیں، بعد میں پتہ چلا وہاں پر سب کچھ ہی ہوتا تھا. کیوں؟ کہ وہ پابندیاں اپنے اوپر لگا لیں جو اللہ تعالیٰ نے کبھی حکم، خلاف فطرت تھا نا، خلاف شریعت تھی. اسلام کے اندر نفس کشی نہیں ہے، سیلف انہیلیشن نہیں ہے کہ اپنے نفسی کو آپ مار دیں، خواہشاتی کو مار دیں. اسلام میں کیا ہے؟ تزکیہ نفس ہے پاک کر لینا اس کو، کہ اپنی جو بھی خواہشات ہیں، جائز ضروریات ہیں، ان کو جائز راستے جو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، جائز سورسز دیے ہیں، ان آؤٹ کمز دیے ہیں، وہاں پر ان کو صرف کیا جائے. تو ایک تو اپنے اوپر پابندیاں بھی لگائیں، پھر ان کا حق بھی نہیں ادا کر سکے. شاید گزرے بھی ہوں کچھ لوگ کہ جنہوں نے کوئی بہرحال شاید زندگی گزار بھی لی ہو ان پابندیوں کے مطابق، لیکن اکثر و بیشتر وہی ہے، آپ فطرت سے لڑ نہیں سکتے. جو اللہ تعالیٰ نے فطرت بنا دی ہے آپ کی، اس کا مقابلہ آپ نیچر کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ہمارا اوہ حق رعایتھا، تو اس کی رعایت بھی نہیں کر سکتے جیسا کہ اس کی رعایت کرنے کا حق تھا. کس چیز کی؟ وہ ربانیت کی بدعت جو انہوں نے ایجاد کی تھی. فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ، تو جو لوگ ان میں سے بھی ایمان لائے تھے، رہے ہوں گے ان میں سے بھی، وہی بات ہے کہ اللہ والے بھی گزر گئے ہوں گے کچھ نہ کچھ، تو ان کو تو ہم نے ان کا اجر دیا، ہم نے دیا ان میں سے جو اہل ایمان تھے ان کو ان کا اجر دیا. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، لیکن ان میں سے جو اکثریت تھی وہ فاسقوں پر مشتمل تھی، مبنی تھی. ٹھیک ہے جی، اس کو اب آخری آیت رہ گئی ہے انشاءاللہ، وہ اگلے ہم کل پڑھ لیں گے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم.